السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس السابع والعشرون پڑھیں گے، یعنی 27واں سبق۔ اس میں فعل مضارع اور مؤنث جو مفرد ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور مضارع کے صیغہ واحد، مؤنث، حاضر اور غائب کا فرق بھی پڑھیں گے، اور فعل نہی کے جو حاضر ہے یعنی فعل نہی کے جو مخاطب کے صیغے ہیں ان کے بھی مشق ہوگی۔ توجہ کیجیے۔ فاطمہ تقول، فاطمہ کہتی ہے، انا تلمیذۃ، میں شاگردہ ہوں، انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں، آخذ الکتابہ، میں کتاب پکڑتی ہوں، اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوں، وامشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتی ہوں، افتح الباب، میں دروازہ کھولتی ہوں، واخرج من الغرفۃ، اور کمرے سے نکلتی ہوں، واذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتی ہوں۔ امر کے واحد مؤنث حاضر کی مشق آگے چلتی ہے، دیکھیں۔ معلمۃ، استانی، تلمیذۃ، شاگردہ۔ قومی یا فاطمہ، اے فاطمہ کھڑی ہو جا، انا اقوم، میں کھڑی ہوتی ہوں، خذ الکتابہ، میں کتاب پکڑ، آخذ الکتابہ، میں کتاب پکڑتی ہوں، امشی الی الباب، دروازے کی طرف چل، امشی الی الباب، میں دروازے کی طرف چلتی ہوں، اخرجی من الغرفۃ، کمرے سے نکل، اخرج من الغرفۃ، میں کمرے سے نکلتی ہوں، اذهبی الی البیت، گھر کی طرف جا، اذهب الی البیت، میں گھر کی طرف جاتی ہوں۔ زینب تقول یا فاطمہ، زینب کہتی ہے، اے فاطمہ، انت تلمیذۃ، تو شاگردہ ہے، انت فی الفصل، تو درسگاہ میں ہے، تأخذین الکتابہ، تو کتاب پکڑتی ہے، وتقومین من مکانک، اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے، وتمشین الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتی ہے، وتفتحین الباب، اور دروازہ کھولتی ہے، وتخرجین فی الفصل، اور درسگاہ سے نکلتی ہے، وتذهبین الی البیت، اور گھر کی طرف جاتی ہے۔ سعیدۃ تقول، فاطمہ تلمیذۃ، سعیدہ کہتی ہے کہ فاطمہ شاگردہ ہے، ہی فی الفصل، وہ درسگاہ میں ہے، تأخذ الکتابہ، وہ کتاب پکڑتی ہے، وتقوم من مکانہا، اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے، وتمشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتی ہے، وتفتح الباب، اور دروازہ کھولتی ہے، وتخرج من الفصل، اور درسگاہ سے نکلتی ہے، وتذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ اس سبق کی تمرین ہے، مشق ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ فاطمہ یہاں سے اٹھو، یا فاطمہ قومی من ہنا، اور کرسی پر بیٹھ جاؤ، وجلسی علی الکرسی، زینب صبح سکول جاتی ہے، زینب تذهب الی المدرسۃ صباحا، اور شام کو گھر لوٹ آتی ہے، وترجع الی البیت مساء، وہ نماز پڑھتی ہے، ہی تصلی، اور قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وتتلو القرآن، بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے، الطفلۃ تمشی الی امہا، سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے، سعیدۃ تجلس عند امہا بادب۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ یا فاطمہ اذهبی الی المدرسۃ، اے فاطمہ مدرسہ کی طرف جا، ولا تلعبی فی الطریق، اور راستے میں مت کھیل، اجلسی علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ، ولا تجلسی علی الارض، اور زمین پر مت بیٹھ۔ سعیدۃ تدخل الفصل، سعیدہ درسگاہ میں داخل ہوتی ہے، وتجلس بادب، اور ادب کے ساتھ بیٹھتی ہے، وتقرأ الکتاب، اور کتاب پڑھتی ہے، انت یا نعیمۃ ماذا تفعلین، اے نعیمہ تو کیا کرتی ہے، متی تذهبین الی المدرسۃ، تو مدرسے کب جاتی ہے۔ آخر میں عزیز طلبہ ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ فعل نہی کے صیغے کے آخر میں یا کا اضافہ کر دینے سے مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ آسان سی بات ہے، جیسے لا تذهب سے لا تذهبی، لا تجلس سے لا تجلسی وغیرہ۔ اس کے بعد عزیز طلبہ الفاظ کے معانی بیان کیے گئے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم الدرس الثامن والعشرون شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔